اصغر مجھے بتاؤ تم میری بیٹیوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ تمہارے اندر ذرا سی بھی غیرت نام کی چیز ہے یا نہیں؟ باپ تو بیٹیوں کے محافظ ہوتے ہیں، ان کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ تم اپنے ہاتھوں سے ہی پیسوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو بیچ آئے ہو۔ میرا اس وقت رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اصغر میری غیر موجودگی میں میری بیٹیوں کو کس کے ہاتھوں بیچ آئے گا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس نے میری بیٹیوں کو کس کو اور کہاں بیچا ہے۔ ملتان اتنا بڑا تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ جب میں اصغر سے لڑتی کہ میری بیٹیوں کو کسے بیچا ہے، انہیں واپس لے کر آؤ، تو وہ کہتا تم فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں جہاں بھی ہیں عیش و عشرت کی زندگی جی رہی ہیں۔ اور پھر میری اتنی پستی نہیں تھی کہ میں ان کا بوجھ اٹھا سکوں۔ پھر کل کو ان کی شادی بھی تو کرنی تھی، میں کہاں سے دیتا ان کو جہیز؟ مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کر لیا۔ اب تم اپنی بک بک بند کرو اور جاؤ میرے لیے تازہ روٹی بنا کر لاؤ۔ میں آنسو پہنچتے ہوئے اٹھی اور اصغر کے لیے روٹی بنانے لگی۔ میرا دل اپنی بیٹیوں کی جدائی میں بہت تڑپ رہا تھا۔ میری ممتا ان کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے چین تھی۔ میرا تو کل سرمایہ میری بیٹیاں ہی تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اصغر کو بیٹیوں سے بہت چڑ تھی۔ ابھی میں نے ایک روٹی ہی توے سے اتاری تھی کہ دروازے پر ایک فقیرنی آئی اور اس نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کوئی بھوکھی کو کھانا کھلا دے، اللہ تیرے دل کی ہر مراد پوری کرے۔ میں نے جلدی سے 2 روٹیاں لیں اور کٹوری میں سالن ڈالا اور فقیرنی کو دینے کے لیے دروازے پر گئی۔ یہ فقیرنی اکثر میرے گھر آیا کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ اپنے گھر میں چاہے کھانے کے لالے پڑے ہوتے، پھر بھی میں کچھ نہ کچھ اس کی امداد ضرور کرتی۔ جب میں نے اسے روٹی دی تو اس نے وہ روٹی اپنے ساتھ بچے کو بھی کھلائی اور خود بھی کھائی اور دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی کہ کسی طرح میری بچیوں سے مجھے ملوا دے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جائیں گی۔ ایک دن جب میں رات کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو وہ فقیرنی آئی اور اس نے وہی صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کوئی بھوکھی کو کھانا کھلا دے۔ میں نے پلیٹ میں چاول ڈالے اور اسے دینے کے لیے دروازے پر گئی۔ اس نے وہ چاول شاپر میں ڈالے اور بولی، بیٹی مجھے تم پریشان لگ رہی ہو، اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں اس پریشانی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں بولی، تم جان کر کیا کرو گی؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا، تمہاری بیٹیاں کہاں ہیں؟ اب وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ پہلے تو وہی مجھے خیرات ڈالا کرتی تھیں۔ اس کے پوچھنے پر میں زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں بولی، میں تو خود نہیں جانتی کہ میری بیٹیاں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو جو بات اس وقت اس نے مجھ سے کہی وہ جان کر میں بہت خوش ہوئی۔ وہ کہنے لگی، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہاری بیٹیاں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، تم جا کر ان سے مل بھی سکتی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور بولی، مجھے جلدی سے بتاؤ کہ میری بیٹیاں کہاں ہیں۔ تو وہ فقیرنی بولی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹیاں یہاں سے کیسے گئیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ان کا باپ اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا، خود کچھ کماتا نہیں تھا، اسی لیے اس نے میری بیٹیوں کو پیسے کی لالچ میں بیچ دیا۔ اب جلدی سے مجھے بتاؤ کہ میری بیٹیاں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو وہ فقیرنی بولی، تمہاری بیٹیاں ساتھ والے گاؤں کے چودھری دلاور کی حویلی میں ہیں۔ چودھری دلاور بہت نیک دل انسان ہے۔ ایک دن میں نے ان کی حویلی کے سامنے جا کر صدا لگائی تو اندر سے انہوں نے اپنی نوکرانی کو بھیجا جو مجھے اپنے ساتھ حویلی کے اندر لے گئی۔ چونکہ وہ کھانے کا ٹائم تھا، سب لوگ حویلی میں کھانا کھا رہے تھے۔ چودھری دلاور نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر مجھے کھانا دلوا دیا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد چودھری دلاور سے کہا کہ میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، تو انہوں نے شاپر بھر کر مجھے کھانا دیا۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے وہاں تمہاری 2 بیٹیوں کو دیکھا تھا جنہوں نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، مالکین کی طرح کرسی پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ پہلے تو مجھے یہ نظر کا دھوکہ لگا، لیکن جب میں نے دماغ پر زور ڈالا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو انہیں تمہارے گھر میں دیکھا ہے، اسی لیے میں نے آج تمہاری بیٹیوں کے بارے میں تم سے پوچھا۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں وہاں بہت عیش و عشرت میں ہیں، نوکر ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ چودھری دلاور چونکہ پہلے بہت ظالم چودھری تھا، اس نے ناحق بہت سے لوگوں کی زمینیں ہڑپ کی تھیں۔ پھر پتہ نہیں خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ اس کی بیوی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی اور وہ کومے میں چلی گئی۔ اس کے بعد چودھری دلاور ایک رحم دل انسان بن گیا۔ تب سے چودھری دلاور نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں۔ اس نے لوگوں سے چھینی ہوئی ان کی زمینیں بھی واپس کر دیں۔
یہ سب جاننے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ میں تو یہ سوچ سوچ کر بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گی۔ وہ فقیرنی سب کچھ بتانے کے بعد وہاں سے چلی گئی اور میں یہ سوچنے لگی کہ میں وہاں کیسے جاؤں، کیونکہ اگر میں اپنے شوہر کو وہاں جانے کے بارے میں بتاتی تو وہ مجھے کبھی بھی جانے نہیں دیتا۔ رات کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، پہلے تو تم کبھی میکے جانے کا نام نہیں لیتی جب سے تمہاری ماں اس دنیا سے گئی ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی بیٹیوں کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی ہوں اور پریشان رہتی ہوں، وہاں جاؤں گی تو میرا دل بہل جائے گا، کچھ دن رہنے کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ اصغر مان گیا، اس نے کرائے کے لیے مجھے کچھ پیسے تھمائے، میں نے جلدی سے کچھ کپڑے ساتھ لیے اور گھر سے نکل گئی۔ پوچھتی پچھاتی میں اس گاؤں تک پہنچی۔ مجھے چودھری دلاور کی حویلی کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ چودھری دلاور کی حویلی کہاں ہے۔ وہ بڑی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، تم کہاں سے آئی ہو اور چودھری دلاور کی حویلی کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے سے یہ بات چھپائی کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں بولی، اس دنیا میں میرا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ سنا ہے چودھری دلاور بہت ہی نیک انسان ہے، غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے۔ مہربانی کر کے آپ مجھے چودھری دلاور کی حویلی کا پتہ بتا دیں۔ اس عورت نے میرے ساتھ ایک بچہ بھیجا جو مجھے چودھری دلاور کی حویلی کے سامنے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ وہ حویلی کم اور کوئی محل زیادہ لگ رہا تھا۔ میں حویلی کی گیٹ کے سامنے کھڑی حویلی کو بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی، چونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ گیٹ پر دو بڑی بڑی مونچھوں اور بڑے بڑے بالوں والے گارڈز کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک میرے قریب آ کر بولا، ہاں بہن، کیا چاہیے؟ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ گارڈ کے اتنا پوچھنے پر ہی میرے تو پسینے چھوٹ گئے، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بھائی مجھے چودھری دلاور سے ملنا ہے۔ وہ بولا، کیوں ملنا چاہتی ہو؟ کیا کام ہے؟ میں بولی، مجھے کام کی ضرورت ہے، میں بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہوں اور گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں۔ تو گارڈ بولا، صاحب تو کہیں کام سے گئے ہیں، تم پھر آ جانا۔ میں بولی، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ تو گارڈ بولا، ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور بولا، تم یہاں لان میں بیٹھ جاؤ، جب چودھری دلاور آئیں گے تو میں ان سے تمہاری ملاقات کروا دوں گا، اور یہیں بیٹھی رہنا، اندر جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ چودھری دلاور کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ گارڈ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے لمبا سانس خارج کیا اور چودھری دلاور کے آنے کا انتظار کرنے لگی، جو کہ حویلی کے اندر والے حصے کے سامنے تھا۔ میری نظریں بار بار حویلی کے اندر والے حصے کی جانب جا رہی تھیں اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش مجھے کوئی میری بیٹی نظر آ جائے، لیکن وہاں میری بیٹی تو کیا، کوئی اور بھی مجھے آتا جاتا نظر نہیں آیا۔ 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد گاڑی کی آواز آئی تو میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی کی آواز آتے ہی گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھولا اور گیٹ کھولتے ہی کالے رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کے پچھلے حصے سے 2 گارڈ نکلے، انہوں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو چودھری دلاور گاڑی سے نکل کر اندر چلے گئے۔ میں بھی چودھری دلاور کے پیچھے اندر جانے لگی تو گارڈ نے مجھے روک لیا اور بولا، تم یہیں انتظار کرو، میں چودھری دلاور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کے بعد تم اندر جا سکتی ہو۔ میں پھر وہیں بیٹھ گئی اور گارڈ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد گارڈ واپس آیا اور مجھے اندر جانے کے لیے کہا۔ میں نے اپنے کپڑوں والی تھیلی اٹھائی اور اندر کی جانب چل پڑی۔ اندر جانے سے پہلے میں نے بڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تھا تاکہ میری بیٹیاں مجھے پہچان نہ سکیں اور میں دیکھوں کہ میری بیٹیاں کس حال میں ہیں۔ جب اندر داخل ہوئی تو خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ سامنے ہی چودھری دلاور صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جاتے ہی سلام کیا۔ سلام کے بعد چودھری دلاور بولا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں بولی، چودھری صاحب مجھے کام کی ضرورت ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ میں بولی، میں ساتھ والے گاؤں سے آئی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پہلے میں اپنے گاؤں میں کسی کے گھر پر کام کیا کرتی تھی، وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گئے ہیں، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، تو مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ تمہیں وہاں ضرور کام مل جائے گا۔ چودھری صاحب میں گھر کا سارا کام کر لیتی ہوں اور کھانا بھی بہت اچھا بنا لیتی ہوں، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے کام پر رکھ لیں۔ کچھ سوچنے کے بعد چودھری بولا، میری حویلی میں پہلے ہی بہت ملازم ہیں،
مجھے ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لو کچھ پیسے ہیں، یہ رکھ لو۔ میرے گارڈ کو اپنا پتہ بتا دو، تمہیں اتنی رقم ہر ماہ مل جائے گی۔ میں بولی نہیں چودھری صاحب، مجھے خیرات نہیں چاہیے۔ اگر آپ مجھے کام پر رکھ لیں تو مجھے یہ پیسے قبول ہیں، ورنہ میں یہ خیرات کے پیسے نہیں لے سکتی۔ تو چودھری نے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، جی چودھری صاحب۔ چودھری دلاور بولا، آج سے صفائی کا سارا کام یہ ملازمہ دیکھے گی۔ میں بولی، چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ وہ ملازمہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور مجھے سارا کام سمجھا دیا۔ اس دن تو میں نے کوئی کام نہ کیا کیونکہ وہ میرا پہلا دن تھا۔ کام سمجھانے کے بعد ملازمہ نے مجھے میرا کوارٹر دکھایا۔ چونکہ ملازمین کے رہنے کی جگہ تھی، کوارٹر میں ہر سہولت موجود تھی، جو چودھری دلاور کی نیک دلی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اگلے دن فجر کی اذان پر رضیہ نے مجھے جگایا۔ رضیہ اس حویلی کی پرانی ملازمہ تھی۔ میں نے اٹھنے کے بعد نماز فجر ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ مجھے میری بیٹیوں سے ملا دے۔ اس کے بعد میں اپنے کام پر لگ گئی۔ تمام کمروں کی صفائی کرنے کے بعد جب میں آخری کمرے کی صفائی کرنے کے لیے اس کمرے کی جانب گئی تو ایک دم سے مجھے پیچھے سے رضیہ کی آواز آئی، اس کمرے میں مت جانا۔ میں بولی، بس اس کمرے کی صفائی رہ گئی ہے۔ تو وہ بولی، اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں بولی، وہ کیوں؟ رضیہ بولی، میں تمہیں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی، ابھی تم نئی نہیں ہو، آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ نیچے جو صفائی رہ گئی ہے تم وہ کر لو اور دوبارہ اس کمرے میں جانے کی غلطی مت کرنا۔ یہ چودھری دلاور کا حکم ہے کہ اس کمرے میں کسی کو بھی نہ جانے دیا جائے۔ میں نے صفائی کرنے کے بعد رضیہ کے ساتھ مل کر کھانا لگوایا۔ میری نظریں بار بار اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈ رہی تھیں کیونکہ کھانا لگ چکا تھا۔ میں نے گھونگھٹ ویسے ہی نکالا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اپنی بیٹیوں کی آواز سنائی دی، جنہوں نے کھانے کی ٹیبل پر آتے ہی چودھری دلاور کو سلام کیا۔ چودھری دلاور نے بہت پیار بھرے لہجے میں ان کو سلام کا جواب دیا اور بولا، بیٹھو بیٹا، کھانا شروع کرو، ہم لوگ تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ خاموشی سے گھر کے تمام افراد نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب باری باری اٹھ کر جانے لگے تو گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنی دو بیٹیوں کے پاؤں نظر آئے۔ جب ان کے پاؤں پر نظر پڑی تو میں چاہ کر بھی ان سے یہ نہ پوچھ سکی کہ ان کے پاؤں کی یہ حالت کیسے ہوئی ہے۔ ویسے تو چودھری بہت نیک دل بنا پھرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی نیک دلی بس دکھاوے کی ہے، اصل میں تو وہی ظالم چودھری ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ تمام کام ختم کرنے کے بعد جب میں اپنے کوارٹر میں گئی تو میں بولی، رضیہ تم سے ایک بات پوچھوں؟ وہ بولی، ہاں پوچھو۔ میں بولی، وہ لڑکیاں کون ہیں جو کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی تھیں؟ وہ چودھری صاحب کی بیٹیاں ہیں؟ اگر وہ چودھری صاحب کی بیٹیاں ہیں تو ان کے پاؤں کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ رضیہ بکھلا گئی اور بولی، اچھا مجھے ابھی کچھ کام ہے، میں کر کے واپس آتی ہوں، تم سو جاؤ۔ لیکن میں کیسے سوتی؟ میں تو ایک ماں تھی، ایک ماں اپنی اولاد کی یہ حالت دیکھ کر کیسے سو سکتی ہے؟ وہ ساری رات میں نے جاگ کر روتے ہوئے گزاری۔ اگلی صبح جب میں حویلی میں گئی تو میری بیٹیاں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں اور آپس میں باتیں کر کے ہنس رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں پر بہت خوش ہیں۔ اتنے میں چودھری دلاور آیا اور بولا، تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو کمرے میں جاؤ اور جو کام میں نے تم لوگوں سے کہا ہے اس میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ساری جلدی سے اٹھیں اور سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی اسی کمرے میں گئیں جس کمرے میں رضیہ نے مجھے جانے کے لیے منع کیا تھا۔ میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں اس کمرے میں ضرور جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ کیا ماجرا ہے، میری بیٹیوں کے پاؤں ایسے کیوں ہیں، کیوں انہیں اتنی زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ وہ صرف کھانا کھانے کے لیے نیچے آتی ہیں، اس کے بعد فوراً اسی کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میں ان کی ماں ہوں، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو ممکن تھا کہ چودھری دلاور مجھے یہاں سے چلتا کر دیتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کمرے میں ضرور جاؤں گی اور پتہ لگاؤں گی کہ آخر راز کیا ہے۔ ایک دن تمام کمروں کی صفائی کرنے کے بعد میں بہت ہمت کر کے اس کمرے کی طرف گئی، اپنے ارد گرد کسی کے نہ ہونے کی تصدیق کی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے تو ہمت کر کے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھنے کے بعد میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتی تھی کہ اس وقت میری کیا حالت تھی۔ اسی وقت میرے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے تک آنے کی؟ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو چودھری دلاور بہت غصے میں مجھ سے بولا،
کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے؟ میں گھبراتے ہوئے بولی، جی بتایا تھا، میں نے سب کمروں کی صفائی کر دی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کمرے کی بھی کر دوں۔ چودھری دلاور مجھے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، خبردار آج کے بعد اس کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنا کام کرو۔ میں روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ رضیہ جو یہ سب سن رہی تھی مجھ سے بولی، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کمرے میں مت جانا، کیونکہ وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے اسی غلطی کی بنا پر کئی ملازموں کو نوکری سے نکال دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بھی نوکری سے نکال دیں، کیونکہ چودھری صاحب کو بالکل بھی یہ گوارا نہیں کہ کوئی اس کمرے کے آس پاس بھی بھٹکے۔ میں بولی کہ خدا کے واسطے کچھ کرو، میرے پاس تو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے کہ میں وہاں چلی جاؤں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تو خود ایک ملازمہ ہوں، میری کیا اوقات۔ اتنے میں چودھری نیچے آیا تو میں اس کے پاؤں پڑ گئی۔ چودھری صاحب خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کروں گی، بس مجھے نوکری سے نہ نکالیں، میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو، اور اب مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اگلے دن حویلی کو رنگ برنگ پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ رضیہ مجھ سے بولی، سمینہ آج پورے گھر کی اچھی طرح سے صفائی کرنے کے بعد کچن میں آ جانا اور کھانا بنانے میں میری مدد کرنا، کیونکہ آج زیادہ لوگوں کا کھانا بنانا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ صفائی کا کام ختم کرنے کے بعد میں رضیہ کا ہاتھ بٹانے لگی۔ آج یہ اتنا اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کوئی آ رہا ہے؟ تو رضیہ بولی، ہاں، چودھری صاحب کے سب بیٹے جو کہ پڑھنے کے لیے مختلف ممالک میں گئے ہوئے تھے، آج سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اسی خوشی میں حویلی کو سجایا جا رہا ہے، اور چودھری صاحب نے حکم دیا ہے کہ کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے بیٹے کافی سالوں بعد حویلی آ رہے ہیں۔ اسی لیے چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اب تم جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ اور اپنا یہ گھونگھٹ اٹھا دو، یہاں میرے علاوہ کون سا کوئی دوسرا ہے؟ میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ رضیہ بولی، اچھا تم سلاد بنا دو۔ میں نے سلاد بنانے کے بعد برتن صاف کیے، اتنی دیر میں گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں نے اور رضیہ نے جلدی سے تازہ جوس کے ساتھ دوسری چیزیں سجائیں اور جلدی سے ڈرائنگ روم میں لے گئیں، جہاں چودھری دلاور اور ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے جاتے ہی چودھری دلاور کے بیٹوں نے ہمیں سلام کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چودھری دلاور نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہو۔ ان کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ ان کے بیٹوں نے ملازمہ کو سلام کرنے میں پہل کی۔ ان کا بڑا بیٹا بولا، رضیہ بھی جلدی سے کھانا لگا دیں، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ جی چھوٹے چودھری صاحب، ابھی لگاتی ہوں۔ میں نے اور رضیہ نے مل کر کھانا لگایا۔ چودھری دلاور اور ان کے بیٹے کھانا کھانے لگے۔ آج میری بیٹیاں کھانے کی ٹیبل پر بالکل موجود نہیں تھیں، اور یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج رات سب کے سونے کے بعد میں اس کمرے میں ضرور جاؤں گی، چاہے مجھے اس کے لیے نوکری ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑے۔ میں ادھر آئی بھی تو اپنی بیٹیوں کے لیے ہی ہوں۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو چودھری دلاور کے بیٹوں نے کھانے کی بہت تعریف کی۔ چودھری صاحب بولے، رضیہ یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ چودھری صاحب، یہ کھانا میں نے اور سمینہ نے بنایا ہے۔ چودھری دلاور بولا، آج میں بہت خوش ہوں، کیونکہ میرے بیٹے کامیابی کے بعد گھر لوٹے ہیں، اور تم دونوں نے کھانا اتنا اچھا بنایا ہے۔ مانگو آج کیا مانگنا ہے؟ رضیہ بولی، چودھری صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے بعد آپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس۔ اس سے پہلے کہ چودھری دلاور مجھ سے پوچھتا، ان کا بیٹا بولا، بابا امی جان کیسی ہیں؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ تو چودھری دلاور بولا، مجھے امید ہے تمہاری ماں بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک دو دفعہ کومے سے باہر آئی ہے، لیکن وہ پھر کومے میں چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹرز نے امید تو دلوائی ہے کہ آنے والے دنوں میں نہیں تو مہینوں میں تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر ان کا خیال بھی تو اتنے اچھے طریقے سے رکھا جا رہا ہے۔ ان کا بیٹا بولا، ہم اپنی ماں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چودھری صاحب بولے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کر جانے لگے تو میں بولی، چودھری صاحب مجھے آپ سے کچھ مانگنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ تو چودھری دلاور بولا، ہاں بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میں نے چودھری دلاور کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی اور بولی، چودھری صاحب میری جھولی میں میری بیٹیاں ڈال دیں۔ چودھری دلاور بولا، کون سی بیٹیاں؟ تم کن بیٹیوں کی بات کر رہی ہو؟ میں بولی، وہ جو میرے شوہر اصغر نے آپ کو بیچی تھیں، اس کے بدلے آپ نے اسے بھاری رقم دی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ میری بیٹیاں یہاں بہت عیش و عشرت میں ہیں،
آپ ایک بہت نیک دل انسان ہیں، لیکن جب میں نے انہیں دیکھا تو میری ممتا یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ جب میں نے اپنی بیٹیوں کے پاؤں پر بڑے بڑے چھالے بنے ہوئے دیکھے جو کہ پانی سے بھرے ہوئے تھے، پتہ نہیں آپ لوگ کون سا ظلم میری بیٹیوں پر ڈھا رہے ہیں۔ میں تو اپنی یہاں بیٹیوں کو بس دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ چودھری دلاور خاموش رہا۔ چودھری دلاور کے بیٹے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنی دیر میں میری بڑی بیٹی بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آئی اور بولی، چودھری صاحب جلدی آئیے، چودرانی صاحبہ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کر چودھری دلاور بہت خوش ہوا۔ اس نے میری بیٹی کو اوپر جانے کے لیے کہا اور مجھ سے بولا، سمینا چلو ہمارے ساتھ، خود دیکھ لینا کہ تمہاری بیٹیاں کس حال میں ہیں۔ چودھری دلاور اسی کمرے کے سامنے جا کر رکا جس کمرے میں جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ چودھری دلاور اور ان کے بیٹے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ جب میں نے چوری چھپ کر اس کمرے کا دروازہ کھولا تھا تو مجھے مشینری کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا تھا، وہ مشینری جو کہ ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے ہوتی ہے۔ جب میں نے کمرے کی دوسری طرف دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ میری بیٹیاں آرام دہ صوفے پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ ان کے آگے دنیا کی ہر نعمت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے گھونگھٹ تھوڑا اوپر اٹھایا اور اپنی بیٹیوں کو دیکھا۔ ان کے پاؤں پر جو چھالے بنے ہوئے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک تھے۔ میری بیٹیاں صوفے سے اٹھ کر چودرانی کے بیڈ کے ارد گرد جمع تھیں اور چودرانی کے ہوش میں آنے کی وجہ سے بہت خوش تھیں۔ چودھری دلاور ڈاکٹر سے بولا، ڈاکٹر صاحبہ کیا اب میری بیوی خطرے سے باہر ہے؟ ڈاکٹر بولی، جی بالکل، اب آپ کی بیوی مکمل طور پر ٹھیک ہے۔ تو چودھری دلاور بولا، یہ سب ان بچیوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے جو کہ دن رات اس کے سر پر پہرا دیتی تھیں۔ جیسے ہی میری بیوی کو تھوڑا سا ہوش آیا تو اس بچی نے فوراً سے فون کر کے آپ کو بلوا لیا۔ ڈاکٹر بولی، اچھا اب مجھے اجازت دیں، میں یہ کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں جو کہ باقاعدگی سے ان کو دینی ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ رضیہ ڈاکٹر کا بیگ اٹھائے اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے گئی۔ جب میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو میری بیٹیاں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ سب مجھ سے لپٹ کر رونے لگیں تو چودھری دلاور نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، سمینا، تم ان سے پوچھ سکتی ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ اماں، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ہم جب سے یہاں آئی ہیں چودھری صاحب اپنی بیٹیوں کی طرح ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم مالکن کی طرح اس حویلی پر راج کر رہی ہیں۔ میں بولی، تو تم لوگوں کے پاؤں پر جو چھالے بنے ہوئے تھے وہ کیسے بنے؟ تو میری بڑی بیٹی بولی، اماں یہ دونوں کچن میں کھانا بنانے کے لیے گئی تھیں تو گرما گرم گھی ان کے پاؤں پر گر گیا۔ چودھری صاحب اور رضیہ بی کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ دونوں کھانا بنانے کی ضد کرنے لگی تھیں۔ ان کی ضد کی وجہ سے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی۔ اماں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم یہاں کتنی خوش ہیں۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ لاکھ کہ ابا نے ہمیں چودھری دلاور کو بیچا۔ اگر کسی اور کو بیچتا تو پتہ نہیں آج تیری بیٹیاں کہاں اور کس حال میں ہوتیں۔ ابا نے تو مڑ کر ہماری خبر تک نہیں لی کہ میری بیٹیاں جی رہی ہیں یا مر گئی ہیں۔ ان سے اچھے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے غیر ہوتے ہوئے بھی ہمیں اتنا پیار دیا۔ میں بولی، مگر تم اس کمرے کی حد تک ہی کیوں محدود رہتی ہو؟ تو میری بیٹیاں بولیں، چودرانی صاحبہ کومے میں تھیں، ہم پانچوں نے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی، اسی لیے ہم اس کمرے سے صرف کھانا کھانے کے لیے ہی باہر نکلتی تھیں۔ چودرانی نے میری بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے بولیں، آج تم لوگوں کی بدولت ہی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تم لوگوں کا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ تم لوگوں نے میری اتنی دیکھ بھال کی ہے، چاہے میں کومے میں تھی، لیکن آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلے میں نے تم پانچوں کو دیکھا۔ میں تم پانچوں کو ہر وقت اپنے آس پاس محسوس کرتی تھی۔ چودھری دلاور کو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر چودرانی بولی، دلاور صاحب، آپ کن سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ تو چودھری دلاور بولا، میں سوچ رہا ہوں، مگر پتہ نہیں جیسا میں سوچ رہا ہوں ایسا ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو چودھری دلاور کا بڑا بیٹا بولا، ہمیں بھی تو پتہ چلے بابا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو چودھری دلاور بولا، اگر تم پانچوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنے پانچوں بیٹوں کا نکاح تم پانچوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے پانچوں بیٹے بولے، بابا ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں اور بڑے ہونے کے ناطے آپ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہوگا۔ تو چودھری دلاور مجھ سے بولے، سمینا بہن، تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟
کیا تم واپس اپنی بیٹیوں کو اس درندے انسان کے پاس لے کر جانا چاہتی ہو جو پھر دوبارہ انہیں کسی اور کے ہاتھوں بیچ سکتا ہے؟ سمینہ بہن، تم مانو یا نہ مانو، میں ہرگز تمہارے ساتھ انہیں جانے نہیں دوں گا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میں اسی وقت ان کا نکاح اپنے بیٹوں سے کروں گا، کیونکہ ان سے اچھی بہویں اس گھر کے لیے ہمیں کوئی اور نہیں مل سکتیں۔ چودھری دلاور نے اسی وقت مولوی اور گواہوں کو بلوایا اور باری باری میری بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹوں سے کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بیٹے باہر کے ملکوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور میری بیٹیاں بہت کم پڑھی لکھی ہیں۔ نکاح کے بعد میری بیٹیاں مجھ سے گلے مل کر بہت روئیں تو میں ان سے بولی، رو مت، تم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو اتنے اچھے سسرال والے ملے جو تم لوگوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ بس میری تم لوگوں کو یہی نصیحت ہے کہ چودھری صاحب اور چودھری صاحبہ کی عزت اور خدمت کرنا، کیونکہ ان لوگوں نے ہی تم بے سہاروں کو سہارا دیا ہے۔ میں نے چودھری صاحبہ اور چودھری دلاور سے اجازت مانگی کہ کیا میں کبھی کبھار اپنی بیٹیوں سے آ کر مل سکتی ہوں، جو انہوں نے خوش دلی سے دے دی۔